اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ احفظ وصیتی لک باربعۃ اشیاء۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے ہیں، ان دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے نصیحت کی اور موعظے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ ان 4 وصیتوں کو میں تمہیں کر رہا ہوں، یہ 4 نصیحتیں اپنی زندگی میں ان 4 نصیحتوں پر عمل کرنا۔ اولہن ما دمت لا ترى ذنوبک تغفر فلا تشغل بذنوب غیرک۔ اے موسیٰ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے گناہ بخشے گئے ہیں تب تک دوسروں کے گناہوں پر نظر نہ رکھو۔ ہماری ایک بہت عادت ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے گناہوں کی طرف نظر نہیں کرتے، صرف دوسروں کی عیب جوئی میں مصروف رہتے ہیں۔ تو خدا نے فرمایا تمہیں اس بات کا یقین تو نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں؟ جب یقین ہو جائے تب دوسروں کے گناہوں پہ نظر ڈالنا۔ پہلے انسان اپنے عیوب پر نظر ڈالے اور پھر دوسروں کے عیوب کو بازرسی کرے۔ وہ بہت ایک شعر ہے نا، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو ہر اپنے سوا ہر کوئی نیک لگنے لگا، کہ اپنے علاوہ آپ کو سب نیک لگنے لگیں گے جب اپنے گناہوں پر آپ کی نظر جائے گی۔ دوسری نصیحت جو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کی، فرمایا ما دمت لا تری قنوز نفدت فلا تغتم برزقک۔ جب تک تمہیں میرے خزانوں کے خالی ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ خاص طور پر مرد حضرات رزق کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے، خدا پر توکل نہیں کرتے کہ اللہ کی ذات پر توکل کر کے اگر کمانا شروع کریں گے تو خدا کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ خدا فرماتا ہے موسیٰ جب تک تمہیں میرے خزانوں کے خالی ہونے کا یقین نہ ہو جائے، اور یقیناً وہ ذات ہے کہ جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، تب تک اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا، کیونکہ رازق تو خدا کی ذات ہے۔ تیسری نصیحت جو خدا نے جناب موسیٰ سے کی وہ یہ کہا ما دمت لا تری زوال ملکی فلا ترجو غیری۔ جب تک تمہیں میری بادشاہت کا ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک میرے سوا کسی اور سے امید نہ رکھنا۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم غیر خدا سے امید رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات میں صرف خداوند متعال سے امید رکھیں تو ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ خدا نے فرمایا جب تک میری بادشاہت، اور وہ سلطنت کا مالک ہے، اس بادشاہت کا مالک ہے کہ جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، تو جب تک خدا کی بادشاہت کو زوال نہیں آتا تب تک خدا سے غیر خدا سے امید نہ رکھیں۔ اور وہ خدا ذات ہے کہ کوئی بھی اسی سے اگر امید لگاتا ہے، خدا پر توکل کر کے کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمت کے سبب اس کو مایوس نہیں کرتا۔ اور چوتھی چیز پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہی یا موسیٰ ما دمت لا تری شیطانا میتا فلا تأمن من مکرک، کہ جب تک تمہیں شیطان کے ہلاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک تم اس کے مکر سے خود کو امان میں نہ سمجھنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ذرا سی نیکی کی طرف آتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مؤمن سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ لوگ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں شیطان کے حملوں سے۔ لیکن خدا نے فرمایا ہے موسیٰ جب تک شیطان زندہ ہے، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں اولاد آدم کو فَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ گمراہ کروں گا، جب تک شیطان کے مرنے کا، اس کے ہلاک ہونے کا تمہیں اطمینان نہ ہو جائے تب تک تم اپنے آپ کو شیطان کے مکر سے امان میں نہ سمجھنا،
شیطان کبھی بھی انسان پر حملہ کر سکتا ہے، شیطان کبھی بھی انسان کو وسوسہ کر سکتا ہے اور راہ مستقیم سے انسان کو ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ 4 وصیت ہی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان 4 نصیحتوں پر کہ جو اللہ نے خود اپنے نبی سے کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔